کو بھی ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہم کیسے بیٹھی ہیں اور ہمیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں. یہ ایک گہرا نفسیاتی نقطہ ہے جو روزمرہ کی ہماری زندگی میں انسان اگر چاہے تو دیکھ سکتا ہے، ہر وقت دکھائی دیتا ہے. عورتیں گھروں میں بے تکلف بیٹھی رہتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، سرخی پاؤڈر کی، بال بھی بکھرے ہوں تو کوئی حرج نہیں، میاں ہیں، بچے ہیں، کوئی اس میں ان کے لیے کوئی آر نہیں ہے. اور ان کو کہو کہ چلو آؤ ذرا باہر بازار تک چلتے ہیں، تو بازار میں شاپنگ ہی کرنی ہے نا انہوں نے. پردہ دار بھی ہے تبھی بھی وہ کچھ نہ کچھ سرخی پاؤڈر لگا لیتی ہیں اور صرف جلدی سیکنڈ میں جلدی ابھی تیار ہو کے آتی ہوں. کیوں تیار ہوتی ہیں آخر؟ اس لیے کہ سب کانشیس میں، ان کے لاشعور میں یہ بات جاگزین ہے کہ ہم نے نکلنا ہے تو ہمیں اچھی لگے. تو جب یہ مجلسوں میں بیٹھتی ہیں تو اس وقت بھی ایک اندرونی آنکھ ہے جو ان کو ہر وقت اندر کی سے بتا رہی ہے کہ تم کیسی لگ رہی ہو، اس طرح نہ بیٹھو کہ تمہارے بیٹھنے کا انداز لوگوں کو برا لگ رہا ہو. تو ایک سیلف کانشیسنیس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایک اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کا شعور. یہ ان کو اللہ ماشاء اللہ تمام دوسری توجہات کے لیے خالص اور الگ نہیں ہونے دیتا. لیکن جب عورتیں بیٹھی ہوں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور تمام تر توجہ مضامین کی طرف رہتی ہے یا پھر باتوں کی طرف جو بعض دفعہ کرتی ہیں بعض دفعہ نہیں کرتی. جو اکثر مہذب باشعور عورتیں ہیں وہ ایسی مجالس میں جو سنجیدہ مذہبی مجالسوں میں باتیں نہیں کرتی، لیکن بعض کر بھی لیتی ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. بات میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ عورتوں کا الگ انتظام کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی توجہات کو ایک مرکز پہ جمع کرنے میں ممد ہوتا ہے اور کوئی ان کا نقصان نہیں، کوئی اس میں برابری عدم برابری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اچھا انتظام ہے، یہ عمدگی سے چلتا ہے. اس پہ اعتراض کیا ہے؟ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم کسی خاتون کو جو مردوں میں آ کے بیٹھنا چاہے روکتے نہیں ہیں. جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہم نے ایک سہولت پیدا کر دی ہے خواتین کے لیے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ خواتین کے ماحول میں بے تکلفی سے بیٹھیں، مردوں کے ماحول میں بے تکلفی سے بیٹھیں، ایک دوسرے کی طرف توجہ مبذول نہ ہو بلکہ اصل مقصد کی توجہ مبذول رہے، تو بہت اچھا انتظام ہے، فائدہ اٹھاؤ. اور اگر چاہتی ہو کہ مردوں میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر مرضی ہے، آ جاؤ. بے شک ہم مردوں کا بھی فرض ہے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھالیں اور ذمہ داریاں ادا کریں، وہ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کینیڈا میں ہی جہاں سے کینیڈا سے سوال آیا نا، کینیڈا کی مجلس سے سوال جواب میں ایک میاں نے اپنی بیوی کی طرف سے یہ سوال کیا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں ایک طرف. تو جب میں نے جواب دیا تو اگلی مجلس میں صرف میاں نظر آئے، بیوی نظر نہیں آئی. تو پتہ کیا تو وہ خواتین میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اس جواب سے جو میں نے تفصیلاً دیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھیں اور انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ آئندہ ہماری مجالس میں وہ خواتین میں بیٹھا کریں اور ان کے میاں مردوں میں بیٹھا کریں، اور اس سے وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ٹھیک ہے جی. لاہور سے ایک بچی کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ جب کسی نام میں محمد آئے تو کیا وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اور محمد پر سواد جو چھوٹا سا ڈالتے ہیں وہ ڈالنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ رسمی چیز نہیں ہے، کوئی درود کا تقاضا دل کی محبت کا تقاضا ہے اور نہ کسی ظاہری کوشش کو چاہتا ہے نہ کسی ظاہری تحریری علامت کو چاہتا ہے. اور صحابہ کا طریق یہی تھا کہ عام طور پر جب کسی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے تھے یا بیان کرتے تھے تو ضروری نہیں تھا کہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. اب احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری مسلم میں بھری پڑی ہیں.
اس میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا ملے گا، تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کو رسول اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں تھا؟ ان کے دل سے درود پڑھ رہے ہوں گے اس وقت، ہمیں یقین ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صحابہ ان پر درود نہ بھیج رہے ہوں۔ تو اس لیے ظاہر پرستی پہ نہ جائیں، مضمون کی حقیقت کو پہچانیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک طبی قدرتی محبت کا تقاضا ہے، اور جن کو محبت ہے وہ منہ سے بولیں یا نہ بولیں دل درود بھیجتا ہی ہے۔ بس یہ نام خواہ اذان میں آئے، خواہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آئے، یا ویسے کوئی گا رہا ہے نعتیہ کلام اس میں آتا ہے، تو اونچی نہ بھی کہیں تو دل میں درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن نماز کے دوران درود پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں، بلکہ نماز میں مخل ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب نماز میں میرا نام آیا کرے یا تلاوت میں تو اس وقت میرے پہ درود بھیجا کرو۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دل چونکہ طبی طور پر اچھلتا ہے، اس لیے وہ درود دل میں پیدا ضرور ہو جاتا ہے، خواہ لفظوں میں ڈھلے یا نہ ڈھلے۔ جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو عقیدت اور جو پیار ہے وہ از خود ایک دعا بن جاتا ہے، اور یہ بہت کافی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے مائیں بچے آتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ سارے بسم اللہ ہی پڑھتی رہیں، ہر بات پہ بسم اللہ، لیکن بعض عاشق ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بچہ اٹھے تو بسم اللہ، لقمہ منہ میں ڈالے تو بسم اللہ، گرے تو بسم اللہ۔ تو جو بسم اللہ ان کی ہے وہ اللہ کے نام کے لیے حقیقت نہیں ہے، اپنے بچے کے پیار کے اظہار کے لیے ہے، اور اس کے لیے اللہ کی حفاظت طلب کرنے کے لیے دعا کا اور عشق کے اظہار کا ایک مرکب ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوگی تو از خود دل درود بھیجے گا، خواہ زبان سے درود پڑھا جا سکے یا نہ جا سکے، یا زبان سے درود پڑھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہاں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد درود بھیجنے کا مضمون ضرور سنت میں ملتا ہے۔ تو اس طرح کہ جب آپ تشہد میں کلمہ تشہد کے پہلے حصے میں انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہمیں کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس نماز نے ہماری تربیت بھی کر دی اور سکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو وہاں بے شک داخل نہ کرو، مگر بعد میں محمد رسول اللہ پر درود بھیجنا بھولنا نہ۔ تو یہ میرا مکمل جواب ہے، اس لیے حکمت کے اور وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے درود تو پڑھیں، لیکن ضروری نہیں کہ عین اسی وقت داخل کیا جائے درود، اور نماز کا تسلسل توڑ کر آپ درود میں مصروف ہو جا کریں۔ نماز میں درود اصل مقام پہ رکھ دیا، وہاں وہ ہے لفظوں میں درود کا وقت، باقی دل سے جو محبت اچھلے گی وہ تو خود بخود درود بن جائے گی۔ ان کے سوال کا یہ جو حصہ ہے کہ کسی اور کے نام میں لفظ محمد ہو، یہ بھی ہے جی یہ بھی ہے، کسی اور کے نام میں لفظ محمد ہو تو ہرگز درود نہیں پڑھنا چاہیے اس پر، کیونکہ آج کل محمد نام کے بے شمار لوگ ہیں عجیب و غریب حرکتیں کرنے والے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک محمد نام کی گستاخی ہو جائے گی اگر اس کے نام پر بھی آپ درود پڑھیں گے۔ ایک مثل مشہور ہے پنجابی میں، ایک کہاوت آتی ہے کہ ایک شخص چور تھا اور اس کا نام محمد تھا، اور ایسے کئی ہیں ہمارے اپنے جھنڈ میں بھرا پڑا ایسے ناموں سے، میرے علم میں آتے ہیں، میرے نام میں ذہن میں خاص انسان آ رہے ہیں جن کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہوا ہے ماں باپ نے، لیکن عادتیں ان کی کوئی بھی نہیں، وہ اور بڑے بڑے چور ان میں ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، نام محمد